اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. متفق علیہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے کی حالت میں مجھے ہم آغوش کر لیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر کسی کے مقابلے میں اپنی خواہش پر سب سے زیادہ ضبط رکھنے والے تھے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. روزے سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلا مسئلہ جو ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنے نفس پر کنٹرول ہو تو روزے کی حالت میں وہ بوسہ لے سکتا ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ لیٹ سکتا ہے. جیسے پہلے بیان ہوا تھا کہ روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ حرام ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ازدواجی تعلق کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے جو مبادیات ہیں وہ سب بھی حرام ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والا ہو. ماں جی نے یہ مسئلہ بیان کر کے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر کنٹرول رکھنے والے تھے کہ وہ حد سے متجاوز نہ ہو. جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ وہ اس معاملے میں حد سے متجاوز ہو جائے گا تو اس کو اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. مبادہ یہ کہ اس کی کسی ایسی حرکت میں وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ سکے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس معاملے میں اگر کوئی شخص مبادیات پر عمل کرتے ہوئے انزال کا شکار ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف یہ نہیں کہ وہ حد کراس کرے اور ازدواجی تعلق قائم کرے، بلکہ اس کے بغیر بھی انزال ہونے پر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور فرض روزہ اس طرح جان بوجھ کر اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے 2 ماہ کے مسلسل روزے. اس لیے یہ مشکل مرحلہ ہے اور اس میں روزے کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا مسئلہ ہو تو وہ معاملات جو حیا کے معاملات ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی کے جو شرم و حیا کے مسائل ہیں وہ بھی معلوم پڑے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی زندگی میں وہ سارے مسائل پیش آئے ہیں جو ایک عام مسلمان کو پیش آتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ رہنما اصول سیکھ کر اپنے لیے حلال اور حرام کا رستہ متعین کر سکیں. تیسری اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ہر بندہ حقیقت میں تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پرائیویسی کے معاملات دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہوں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں اور آپ سے ہی لوگوں نے سیکھنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کے یہ معاملات بھی، خانگی معاملات بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے یہ مسائل سیکھنے. تو یہ منصب جہاں بہت بڑے فضیلت کا اور شان کا ہے وہیں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بھی ہے، اور اس ذمہ داری کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات جو عمومی انسان نہیں چاہتا کہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہوں وہ بھی امت کے سامنے ظاہر کیے گئے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے. اس میں ایک پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے حجت نہیں.
جبکہ اللہ رب العزت نے شریعت کے باریک مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے اندر پنہا کی۔ قرآن نے عمومی طور پر مسائل کا اجمال بیان کیا ہے، نماز فرض ہے، نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ، اس کی تفصیل اور طہارت کے مسائل اور ایک ایک چیز کی تفصیل وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہی ملے گی۔ الی ھذا القیاس جتنے بھی شرعی مسائل ہیں ان سب کا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اجمال کے ساتھ بھی ہوگا یا تفصیل کے ساتھ بھی ہوگا، ان کے دقائق اور ان کی جزئیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملیں گی۔ اس لیے جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی حجت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے اور ماضی سے سن کر محفوظ کی ہے اور اس کو آگے امت تک پہنچایا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جو امت اس سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔